آج انڈیا کہاں پر کھڑا ہے, بنگلہ دیش کہاں پر کھڑا ہے. 35 آدمی مر گئے جی آٹے کے لیے کبھی پاکستان میں. کہ ملک ٹوٹ جائے گا یا ایسا ہو جائے گا خدا نہ خواستہ. اب پاکستان کیا انڈیا کے ساتھ ٹریڈ کرتا ہے؟ نہیں کرتا. تو جو ملک اپنے نیبرز کے ساتھ ٹریڈ نہیں کرتا, ہمیں وہ ٹریڈ کھولنی پڑے گی. پاکستان کو بزنس فرینڈلی بنانا پڑے گا. یہاں پر اس ملک کے اندر آ کر اگر کوئی پیسے لگاتا ہے تو اس کے ساتھ ریکو ڈیک والا حال ہوتا ہے, اس کے ساتھ پاور پلانٹس والا کارکے والا حال ہوتا ہے. ان کے لیے کہاں ہے تحفظ؟ روٹی بندہ کھا جاندی ہے. پاکستان میں اس وقت یہی ہو رہا ہے, حالات اتنے خراب ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت سیاستدان رکاوٹ ہے؟ عمران خان ایک انڈیا پاکستان کے امن کے حوالے سے رکاوٹ ہے. فوج تو وہ کہہ رہی ہے کہ ٹھیک ہے بات کریں, جبکہ عمران خان کہتے ہیں میرے اوپر دباؤ ڈالتے تھے. آپ دیکھیں نا یہ ٹرم ہے کہ دباؤ ڈالنا, حالانکہ یہ تو وزیر اعظم کا آلٹرنیٹ کام ہے. اور اگر آپ کو یاد ہو کہ عمران خان صاحب نے کرکٹ میچ نہیں ہونے دیا تھا انڈیا پاکستان. باجوہ صاحب تو یہ بھی کہتے ہیں میں نے یہ بھی فیصلہ کر لیا تھا اور میں نے کہا تھا کہ ہم مودی کو پاکستان لے کے آئیں گے, ہم کرکٹ کرائیں گے میچ یہاں پہ. پھر پیاز اور کاٹن اور بہت ساری چیزیں امپورٹ کرنی تھی, لیکن عمران خان صاحب نے نہیں کرنے دی. کہ اگر پاکستان اور انڈیا آپس میں ٹریڈ کرتے ہیں تو ٹریڈ کا والیوم کیا ہوگا؟ پہلے سال کا جو والیوم تھا دیٹ واز رفلی $20 بلین. اچھا, ہم نیگیٹو لسٹ جو تھیں وہ آپس میں ایبالش کر چکے تھے, ہم آگے بڑھ رہے تھے. ہمیں اپنے آپ کو ریجن کے ساتھ ٹریڈ میں کھولنا پڑے گا. آج ہمارے ملک کے اندر اگر دہشت گردی ہے, ہم افغانستان کے ساتھ اپنے پرابلمز نہیں ٹھیک کر پا رہے. افغانستان اکنامک ٹرمز میں تو اٹ ڈز ناٹ میٹر, لیکن اس لحاظ سے ہمیں اس کے ساتھ بھی صورتحال ٹھیک کرنی پڑے گی, لیکن ہم نہیں کر پا رہے. these are next door neighbor, we can't change our neighbors. تو ہم اس ساری صورتحال کا, اور پھر جو سی پیک ہے, آج آپ کو بھی پتا ہوگا کہ چائنا ہم سے خفا ہے کہ سی پیک کے اندر ہم اس طریقے سے نہیں کر سکے چیزیں جس طریقے سے دوریاں پیدا ہو گئی. وہ ہمارے پولیٹیکل سچویشن سے بھی ہمارے خفا ہے, اور وہ کہہ چکے ہیں. This is on the record. جی. The Chinese have said it from the higher authorities کہ جی آپ لوگ لڑتے بہت ہیں, کوٹ ان کوٹ. تو ہمیں اب دیکھیں نا, سارے جو ہمارے دنیا کی جو رائز آف دا ریسٹ یا اب جس کو ایشین سینچری کہتے ہیں, وہ آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے دو ملک کے ممالک کی ہے, انڈیا اور چائنا کی. اور آپ مجال ہے کہ جو اس سے ایک پیسے کا ایک دھلے کا بھی فائدہ اٹھا رہے ہو. آپ نے سی پیک کیا, آج چائنیز آپ سے وہ وارمتھ نہیں رہی, دوریاں پیدا ہو گئی. دوسرا آپ کے ساتھ ایک جائنٹ ایمرجنگ جائنٹ بیٹھا انڈیا, اس کے ساتھ آپ ٹریڈ نہیں کر پا رہے. دنیا جہان کے آپس میں پرابلمز ہوتے ہیں آپس میں. اب چائنا اور انڈیا امریکہ کی جو ٹریڈ وار ہے وہ چل رہی ہے, لیکن آپس میں ٹریڈ بھی کر رہے ہیں. امریکہ چائنا کرتا ہے, انڈیا اور چائنا لڑتے بھی ہیں بارڈرز کے اوپر ایک دوسرے کو ڈنڈے اور مکے اور مار کے, لیکن ٹریڈ بھی چل رہی ہے. ان کی ٹریڈ کا والیوم دیکھ لیں, اپنی ٹریڈ کا والیوم دیکھ لیں. تو ہم واٹ ورلڈ آر وی لیونگ ان, کہ ہمارے ملک میں نہ ہم نے لوگوں کو اتنا وہ تنگ کر دیا ہے رانا بھائی, کہ اس سال کی آپ صرف فگرز اٹھا کر دیکھیں تو 1 ملین 10 لاکھ آدمی پاکستان سے نکلا ہے, اور یہ ہائیسٹ ہے پاکستان کی تاریخ میں. اتنی بڑی جو پاکستان چھوڑ کے جو لوگ جا رہے ہیں, بالکل ٹھیک, ڈاکٹرز, انجینئرز, آرکیٹیکٹس, جو پروفیشنل ہے وہ پاکستان سے نکل رہا ہے. جو کاروباری طبقہ ہے, جس کے پاس پیسہ ہے, وہ اس ملک سے نکل رہا ہے. کل مجھے ایک صاحب نے بتایا کہ پچھلے 3 مہینے میں یو اے ای میں 23,000 ٹریڈ لائسنسز ایشو ہوئے پاکستانیوں کو جو یہاں سے گئے ہیں. جس کا بس چل رہا ہے وہ اس ملک سے نکل رہا ہے. آپ اپنی وہ ہماری ہزارہ بچی, ہماری بہن جو ادھر یورپ کے ساحل میں اٹلی کے قریب جو ڈوب کر شہید ہوئی وہاں پر, وہ کس لیے ملک سے نکل رہی تھی؟ شی واز اے نیشنل چیمپئن, ہاکی کی نیشنل چیمپئن تھی, اور ایک اور سپورٹس میں بھی وہ نیشنل ٹیم کا حصہ تھی. اس کے باوجود شی ہیڈ نو فیوچر ان پاکستان. آج تو ہم ریئلائز کر رہے ہیں کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے, اور جو چیزیں ہم نے کرنی ہے وہ ہمیں اس کے لیے ہمیں کوئی پی ایچ ڈیز نہیں چاہیے, اور روک بھی کوئی نہیں رہا, اور روک بھی کوئی نہیں رہا. تو ساڈا ایک پرابلم ہے نا, ہر مدعا اسی پا دینے امریکہ یہ کہہ رہے امریکہ وہ کہہ, امریکہ بھی نہیں. سب سے پہلے تو اپنی غلطیاں نا, ہر چیز ہمارے ہاں ہر جمعے کو آپ مولوی صاحب مسجد جائیں تو شروع ہوتے ہیں یہود و عنود کی سازشوں سے. تو ارے بھائی ہم خود کدھر کھڑے ہیں, ہم کہاں پر ہیں؟ تھوڑی سی انٹروسپیکشن بھی کریں. You're right. نہ ہم اب کیا ہو رہا بھائی آنیسٹلی. You're right. پولیٹیکل سیٹ اپ جو ہے اس وقت جو چل رہا ہے, جو کانسٹیٹیوشن کرائسس, یہ کرائسس, وہ کرائسس, پولیٹیکل کرائسس, اکنامک کرائسس, چلیں اس پہ تو ہم نے ایک آؤٹ لائن دے دی لوگوں تک جتنا مختصر ٹائم ہے اس میں. Is there a hope, yes or no?
انفارچونیٹلی اس وقت معاشرے میں ہوپ نہیں ہے. معاشرے میں اگر میں یہ کہوں کہ ہوپ ہے اور بہت امید ہے، اور بالکل نہیں ہے. سچی بات کرنی چاہیے، حقیقت پسند ہونا چاہیے انسان کو. اگر معاشرے میں ہوپ ہوتی، نا امیدی نہیں ہوتی، تو یہ 10 لاکھ لوگ پاکستان چھوڑ کے جاتے. تو بہت نا امیدی ہے، بہت مایوسی ہے. اور اب اس ہوپ کو جنہوں نے ہوپ جنریٹ کرنی تھی معاشرے میں، ان ساروں سے لوگ اکتائے ہوئے ہیں، تھکاوٹ کا شکار ہیں، فٹیگڈ ہیں. پولرائز پالیٹکس سے لڑائیاں گھروں میں، محلوں میں پڑی ہوئی ہیں. تو لوگ تو تنگ ہیں، امید کوئی نہیں ہے. اگر میں آپ کو کہوں کہ چونکہ اس وقت جو امن کا سوال تھا یا امن کی خواہش ہے، وہ پاکستان کے عوام کے مفاد کے لیے تھی اور ہے، اور ہمیشہ رہی ہے ہسٹری کے ہر دور میں. اگر انڈین سب کانٹیننٹ کے اندر امن قائم ہوگا تو اس کا سب سے بڑا فائدہ اگر کسی سیگمنٹ آف سوسائٹی کو ہوتا ہے تو عوام ہے، دونوں طرف سے، خواہ وہ انڈیا میں ہوں یا پاکستان میں ہوں. تو اس کے راستے میں سٹمبلنگ بلاک اگر ایک پاپولر پالیٹیشین بنتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے جو ایک ریت کی دیوار تعمیر کی ہوئی ہے، خوف کا ایک ماحول کریٹ کیا ہوا ہے، اور جال سازی کے ذریعے نفرت کا ایک جو ہے دریا، ایک سمندر سامنے کیا ہوا ہے، اس کا مقابلہ کرنے سے وہ گھبراتے ہیں. چونکہ اب جو ہے ان کی پالیٹکس، آپ نے پہلے حوالہ دیا کہ وہ منتخب ہونے سے پہلے کہتا کہ میں انڈیا کے ساتھ تعلقات بہتر کروں گا. وہ ایک ایسا وقت تھا جب آپ نے دیکھیں کہ ایک تو پاکستان ملٹری نے اپنا پیراڈائم شفٹ جس کو آپ کہتے ہیں کر لیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ جی اب ہمارا پیراڈائم چینج ہو گیا ہے، اور ہمارا جو دشمن ہے وہ ودن پاکستان ہے، جس کا مطلب بڑا کلیئرلی ایک سگنل تھا انڈیا کے ساتھ کہ اب ہمارا